الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور مشاہدین کرام، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں ایک بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے، ہماری ہر قسم کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے اور طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان نعمتوں میں سے اسلام کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا۔ اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکریہ بجا لایا جائے کم ہے۔ اللہ ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے، ہر قسم کے شکریہ کے لائق ہے۔ ساری تعریف، ہر قسم کا شکریہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جن پر ہم ایمان لاتے ہیں، جن کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی ازواج مطہرات پر، آل بیت پر، اور قیامت تک آنے والے تمام نیک لوگوں پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کا رحم و کرم ہو، اللہ کی عنایات ہوں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اسلامی بھائیوں، آج کا ٹاپک ہے 15ویں شعبان کی حقیقت۔ ہم آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں رکھیں۔ ایک تو عام چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے سمجھ کی ہوتی ہیں، انسان یوں ہی سمجھ لیتا ہے۔ بڑی بڑی جو باتیں ہوتی ہیں دین سے متعلق، اصلاح سے متعلق، ہم اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج شعبان کی 11 تاریخ ہے۔ 11 تاریخ شعبان کی ہے۔ 2-3 دن 4 دن کے بعد 15 شعبان آ جائے گا۔ 15 شعبان میں اپنے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، یہ جو بر صغیر کے اندر جو ماحول ہے، اس ماحول کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ماحول کریٹ کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ آج اس وقت جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جدہ کا علاقہ ہے، حی السلامہ، اور سعودی عرب میں شعبان کی 11 تاریخ ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ سول سے آئے ہیں، جدہ ہی سے تعلق رکھتے ہیں، کئی سال سے یہاں رہتے ہوں گے۔ آپ نے 15 شعبان کو وہ منظر یہاں پہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں، کبھی نہیں دیکھا۔ جبکہ اسلام کی سچی تصویر اگر دیکھنی ہے، صحیح تصویر معلوم کرنی ہے، تو وہاں سے معلوم کرنا ہے جہاں اسلام آیا۔ جس اسلام کو ماننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، اس اسلام کو اگر ہم صحیح طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس جگہ تلاش کریں گے جس جگہ آیا تھا۔ قرآن یہاں نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جزیرۃ العرب کے اندر آئے، یہیں پر آئے، مکہ میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام یہیں پیدا ہوئے۔ ان سے جو نسلیں آ رہی ہیں، ان کی نسلیں، وہ لوگ، ان کا سلسلہ یہیں پر آگے بڑھا ہے، چلا ہے۔ یہاں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی ہے جو اپنے یہاں نظر آتی ہے۔ شعبان کے تعلق سے، 15ویں شعبان کے دن کے تعلق سے، 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے عجیب ماحول ہے۔ اس دن کو لوگ خوشی کے طور پہ مناتے ہیں، اور ایسی خوشی عید میں بھی نہیں۔ ایسا جشن، ایسی خوشی، ایسی تیاری، ایسی سجاوٹ، ایسی رونق، ایسا بزم، ایسی محفل، ایسا پکوان، ایسی تیاری عید اور بقرعید میں بھی نظر نہیں آتی۔ وہ ماحول ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہم کیا دیکھیں گے؟ سعودی عرب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، لیکن سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ جسے کہتے ہیں کافی ہوتا ہے، وہ اشارہ ہمارے لیے ہے۔ اصل دلیل اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے، اللہ کا کلام قرآن مقدس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، احادیث طیبہ، یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تلاش کرتے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان میں کیسے تھے، آپ کی زندگی کا پہلو شعبان کے تعلق سے کیسا نظر آتا ہے۔ چنانچہ کچھ حدیث آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دین ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا عملی نمونہ، وہ ہمارے لیے دین ہے۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی سیرت ہے، اللہ کا فرمان ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ، بہترین اسوہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ تو کسی کی سیرت کو دیکھیں گے، کسی کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور آپ کے عملی نمونے کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پہلی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے 1970 نمبر کی۔ اس حدیث کے راوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدثته قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے، شعبان ہی کے اندر زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، گویا کہ شعبان کے پورے دنوں کا روزہ رکھتے، پورے شعبان کا روزہ رکھتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں شعبان کا مکمل روزہ رکھتے تھے۔ ایک دوسری حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی امہات المومنین میں سے ہیں۔ گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے بیان کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یہ حدیث کہاں کی ہے؟ یہ حدیث ترمذی کی ہے 736 نمبر کی۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کا مکمل روزہ رکھتے تھے۔ آپ کی سیرت ہمیں معلوم ہوئی صحیح بخاری کے حوالے سے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کے حوالے سے۔ ایک تیسری حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے، اتنا روزہ اور آپ دوسرے مہینوں میں نہیں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب اور رمضان کے درمیان۔ آپ نے نام نہیں لیا ہے، رجب اور رمضان کے درمیان، ظاہر سی بات شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ آپ کا اشارہ شعبان کی طرف ہے کہ لوگ شعبان کے مہینے میں غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ آگے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، رب العالمین کے حضور اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں پسند کرتا ہوں، وَحِبُّ، میں پسند کرتا ہوں، أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے حضور اس وقت پیش کیا جائے جب میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں اور اللہ کے حضور میرا عمل پیش کیا جائے۔ یہ تیسری حدیث، یہ حدیث کہاں ہے؟ سنن نسائی کے اندر 2356 نمبر کی حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ حدیث کی کیٹیگری ہے نا، صحیح حدیث، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، صحیح حدیث کی 4 کیٹیگری ہے، تو صحیح حدیث میں سے ہے یہ۔ ابھی آپ کے سامنے میں 3 حدیث کو پیش کیا ہوں، ایک بخاری کی حدیث، ایک ترمذی کی حدیث، اور یہ تیسری سنن نسائی کی حدیث۔ ان تینوں حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے
نبی کی سیرت معلوم ہو رہی ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھتے تھے. بعض روایتوں میں کثرت سے ہے، اور محدثین نے حکم لگایا ہے کہ مکمل روزہ نہیں رکھتے بلکہ اکثر روزہ رکھتے تھے. اس لیے روزہ رکھتے تھے، اس کی حکمت یہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. یہ سبب ہے، یہ حکمت ہے. تو جو مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے اور آپ کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، وہ کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھے گا. جو رسول سے سچی محبت کرتا ہے، جو واقعی سنی ہے، اہل سنت والجماعت میں سے ہے، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتا ہے اور کہتا ہے، اور دعوے دار ہے کہ وہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، تو محمد کی اس سیرت کو اپنائے گا. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھے گا، اس لیے کہ اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے. لیکن لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھپا دیتے ہیں. آپ کا وہ نمونہ، آپ کی وہ زندگی کا وہ پہلو جو آگے ہونا چاہیے، جس کو اجاگر کرنا چاہیے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے، جس کو عمل میں لانا چاہیے، اس پہلو کو چھپا دیا جاتا ہے. اور اس کے برخلاف ایسی بدعتیں، ایسے کام ایجاد کیے جاتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، کوئی تعلق نہیں. ان چیزوں کو دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور انہی چیزوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ہی جو ہے اصل دین پر عمل کرنے والے. میں نے جب ان باتوں پہ تحقیق کی، سوچا، غور کیا، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امت میں سے ایک بڑا طبقہ ہندوؤں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا. جیسے ہندوؤں میں ایک اکثر بیشتر ہندو، ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ تیوہار منا لو، اپنے آپ کو ہندو ثابت کر دو، اور بس جیسے تیسے پورے دن پورا سال گزارتے رہو. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ دین کے نام پر کچھ دن منا لو، اور اس کے بعد چھٹی، کوئی عمل نہیں، کوئی زندگی کے اندر کوئی عملی نمونہ نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی جو ہے کچھ کرنا نہ پڑے. آپ جو ہے اس بات کو میں جو بتا رہا ہوں، ذرا اس کو گہرائی میں جا کر دیکھیں. جیسے محرم آتا ہے، 10 محرم ہم نے منا لیا، لاٹھی ڈنڈے چلا لیا، یا حسین کے نعرے لگا لیا، محرم ختم. 2-3 مہینے پار ہو گئے، اب ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے جھنڈیاں لگا لی، محفلیں قائم کر لی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پھر کئی مہینے گزر گئے، کئی مہینے نعرے لگا لیے ہم نے، جھنڈیاں لگا لی، کئی مہینے ہمارے کٹ گئے، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ کچھ عبادت کرنی ہے، مہینے گزر رہے ہیں. اب آ گیا کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ. رجب کا مہینہ آیا، آپ کیا کریں گے؟ 27 رجب کو شب معراج مناتے ہیں. شب معراج 4 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، پوری گندگی صاف، پوری برائی صاف. جیسے گنگا گئے نا، گنگا اسنان، گنگا نہا لیا، ساری گندگی دور. 27 رجب پھر چھٹی مل گئی. رجب کے بعد پھر شعبان آیا. شعبان میں کون سی تاریخ؟ 15 شعبان. ایک تاریخ ہم نے لے لی، 15 شعبان کو ہم نے 4 رکعت پڑھ لی. اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ 4 رکعت پڑھنے سے پوری زندگی کی نماز جو ہم نے قضا کی ہے ادا ہو جاتی ہے، چھٹی مل گیا، کرتے رہو جو کرنا ہے. چند تاریخ ہم نے متعین کر لی ہے. تو یہ جس طریقے سے غیروں کی روش ہے، کچھ تیوہار منا لو. عام طور سے ہندوؤں کا یہی تصور ہے. عام ہندو سختی کے ساتھ ہندو دھرم پر عمل نہیں کرتا. عام ہندو، ان کو صرف تیوہار سے مطلب ہوتا ہے، ہولی منانا، فلاں جو ہے یہ تیوہار منانا، فلاں تیوہار منانا. بس تیوہار میں اس کی شکل صورت دیکھیں گے، باقی اس کے بعد اپنی منمانی والی زندگی ہے. مسلمان بھی آج بڑا طبقہ اسی راستے پر چل رہا ہے. کچھ دن منا لو، کچھ جو ہے جھنڈیاں جلوس لگا لو، چھٹی مل جائے، دن کٹتا رہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام آیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. کیا مطلب؟ دین میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. جو دین ہے، ایکچوئل دین ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. دن، تاریخ متعین کرنا نہیں اپنی طرف سے. اسلام نے جو تاریخ متعین کر دیا خوشی منانے کے لیے، وہ کافی ہے. عید ہے، بقرہ عید ہے، ہمارے لیے کافی ہے خوشی منانے کے لیے. اپنی طرف سے شب عید، شب معراج، شب فلاں یہ متعین کرنے کا کسی کو ادھیکار، کسی کو اتھارٹی، کسی کی ذمہ داری نہیں. دین ہے ہی نہیں کسی کی جاگیر، کسی کو ذمہ داری ملی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور قرآن کی شرح، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعلیم، قرآن کا بیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تھا.
آپ نے جو قرآن کو بیان کیا، قرآن پر عمل کر کے دکھایا، قرآن کی تفسیر بیان کی، قرآن کا معنی بیان کیا، اب وہی امت کو علماء بیان کریں گے، عوام بیان کرے گی۔ امت کا کام وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، اسی کو دوسروں تک پہنچانا، اپنی طرف سے کچھ گڑھنا، بنانا، داخل کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا نا، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بس دن منانے میں لگا ہوا ہے۔ انگلی، اس کو کہتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانا۔ غزوہ تو ہم نے نہیں کیا، جہاد تو نہیں کیا، لیکن جب جہاد ختم ہو رہا تھا، لڑائی ختم ہو رہی تھی، ہم بھی جو ہے کسی صف میں چلے گئے، انگلی کاٹ لیے، خون بہا لیے تھوڑا سا، وہ ہم بھی مجاہد ہو گئے، ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہو گئے۔ تو وہ لوگ ہیں جو ایک دن منا لیا، 2 دن منا لیا اپنے آپ کو، ہم جو ہے بڑے سچے پکے موحد مسلمان اور اصلی سنی ہے۔ یہ تو یہ صرف دعویٰ ہے۔ اصل سنی تو وہ کہلائے گا، اصلی سنی وہ ہوگا جو سنت پر عمل کرے گا۔ اگر واقعی سنی ہیں، دم بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کو سنت پر، سیرت پر آنا پڑے گا۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ پوچھیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، اگر سچے سنی ہیں، سچے مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزہ رکھتے تھے، آپ نے شعبان کا کتنا روزہ رکھا؟ ابھی 15ویں شعبان کے روزے پر بھی ہم آئیں گے، 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے، ابھی ہم اس پہ آئیں گے، بیان کریں گے۔ لیکن شعبان سے پہلے تک، ابھی 15 شعبان سے پہلے تک آپ نے کیا کیا ہے؟ کتنا روزہ رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ثابت ہے۔ باقی عبادتیں جو عام طور سے ہم انجام دیتے ہیں وہ دیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، یہ جو عام معمول ہے، معمول کے مطابق انجام دیں گے۔ خصوصیت کے ساتھ اور کوئی دوسرا عمل شعبان میں ثابت نہیں سوائے روزہ کے۔ خصوصیت کے ساتھ شعبان میں صرف روزے کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی جو عام دنوں میں، شعبان سے پہلے جو مہینہ تھا، رجب کے مہینے میں جو آپ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہی سیم عبادت یہاں بھی آپ کو کرنا ہے، خصوصیت کے ساتھ، اور کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ ہاں، اگر عمل کو مزید عبادت کر رہے ہیں، نفلی عبادت اور زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں اعمال نامے اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دن متعین کرتے ہیں، تاریخ متعین کرتے ہیں، وقت متعین کرتے ہیں، اپنی طرف سے تعداد متعین کرتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، دین میں نئی ایجاد ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی کو ڈیفائن کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو دین میں سے نہیں ہے، من عامل عملا، جو ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جو میرے امر میں سے نہیں، میرے حکم میں سے نہیں، میرے دین میں سے نہیں، میری شریعت میں سے نہیں، فہو رد، وہ مردود باطل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، سنا دیا ہے کہ یہ جو دیگیں چڑھا رہے ہو، یہ جو بریانی کھا رہے ہو، یہ جو حلوے پراٹھے کھا رہے ہو، یہ جو دین کے نام پر نیاز، فاتحہ اور جو ہے جتنی رسمیں لگا رہے ہو، اس کو شریعت کے میزان پر پیش کرو۔ تم جو کر رہے ہو، کیا یہ قرآن میں ہے؟ کیا یہ حدیث میں ہے؟ نہیں ہے تو فرمان رسول واضح ہے، فہوا، بولیں زور سے، فہوا رد، وہ مردود ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ بڑے بڑے مولانا چاہے جو زور لگا لیں، جتنا زور لگا لیں، دم لگا لیں، ثابت کرنے کے لیے، صحیح کہنے کے لیے، منوانے کے لیے، قیامت میں زور نہیں چلے گا۔ یہ دنیا میں لوگوں کے سامنے تیرا زور چل سکتا ہے، ٹوپی کو لمبی کر لو اور آواز اونچی کر لو اور بڑے سخت انداز میں کہو یہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ قیامت میں یہ زور نہیں چلے گا، قیامت میں ٹھنڈے ہو جاؤ گے، جب اللہ کا ڈنڈا بھرے گا ٹھنڈے پڑ جاؤ گے۔ قیامت میں کسی کی سفارش نہیں، کسی کی کوئی بولی نہیں چلے گی۔ اللہ کی جب عدالت ہوگی، وہاں ہمارے سامنے ہمارا رجسٹر ہوگا، ہمارا عمل ہوگا، اللہ رب العالمین پائی پائی کا، ذرے ذرے کا حساب و کتاب لے گا، وہاں نہیں چلے گا۔ تو میں آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کیا۔ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اس سیرت کو ہمیں اپنانا ہے۔ شعبان نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سیرت رہی ہے، آپ کا یہی عمل رہا ہے۔ سوموار کو بھی نام عمل اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، جمعرات کو بھی نام عمل اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ روزہ ایک بڑی عبادت ہے، یہاں بھوک پیاس برداشت کرنی ہے،
تو بدعتی لوگ بھوک پیاس کیسے برداشت کرے گا؟ اس کو تو بریانی چاہیے، قسم قسم کا کھانا پینا چاہیے. اور مولوی کیسے منع کرے گا؟ اس کو تو آئے گا جو ہے نذرانے آئیں گے، کھانے پینے کو ملے گا. جتنے قسم کے کھانے پکیں گے، ہر گھر سے اس کے پاس ڈش آئے گی، تو وہ کیسے منع کرے گا؟ جس کو کھانے کے لیے ملے گا، جس کو ڈر ہوگا اللہ کا وہ منع کرے گا. جس کو ڈر نہیں ہوگا، صرف تونت بھرنا ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہ منع نہیں کرے گا. وہ کہے گا یہ تو اچھا ہے نا، کاروبار چل رہا ہے، پیٹ چل رہا ہے، چلو تنخواہ بچ رہی، کھانے کا تو ادھر سے جگاڑ لگ رہا ہے، تنخواہ ہماری بچ رہی، جو مدرسے کی تنخواہ ہے، جو تنظیم کی تنخواہ وہ بچ رہی، کھانے کا انتظام ادھر سے ہو رہا ہے. ڈر پیدا کرنا ہے. آپ جو کھا رہے ہیں حرام کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں جا رہا ہے، اللہ کے یہاں آپ کو حساب دینا ہے. یہاں تو کھا لیں گے لیکن آخرت میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. لہٰذا آپ بھی بچیں، امت کو بچائیں. خاص طور سے جو علماء طبقہ ہے جان بوجھ کر امت کو بدعت بتاتے ہیں، بدعت پر خود عمل کر رہے ہیں، بدعت کی تبلیغ کر رہے ہیں. لوگوں کو جتنا گناہ ملے گا اور لوگوں کے عمل کرنے کا جتنا گناہ ہے، ان سارے لوگوں کا گناہ اس کے سر پہ آئے گا. کتنا بڑا گناہ ہے. ایک آدمی اگر 1000 آدمی کو کوئی بدعت بتاتا ہے تو 1000 میں سے جو آدمی بدعت کا کام کر رہا ہے، ایک آدمی کے حصے اگر مان لیجئے 1 کلو گناہ آیا اور 1000 آدمی ہے تو اس مولوی کے ذمے کتنا آئے گا؟ 1000 کلو آ گیا. پھر بھی مولوی ڈرتا نہیں ہے. کتنا جری ہے، کتنا جرأت رکھتا ہے، بدعت کی تعلیم دے رہا ہے، ڈھٹائی سے اڑا ہوا ہے، اور جو ہے اس بات کو منوانے کی، ڈنڈے کے زور پر منوانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے مولویوں کو ہدایت دے. اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے، آنکھیں کھولیں. اللہ نے آنکھ دیا ہے، کان سے سچی بات، حق بات سننے کی کوشش کریں. اللہ نے کان دیا ہے. دل سے صحیح بات سوچنے اور غور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم دیا ہے، سمجھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. عقل دے کر اللہ نے ہمیں اور مخلوق سے ممتاز کیا ہے. ہم ناقلوں میں سے نہیں ہیں، عقل مندوں میں سے ہیں. شریعت کے مکلف انسان اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس عقل ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس عقل نہ ہو تو مکلف نہیں ہے. وہ پھر اللہ کے یہاں اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. جو دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا ہے، جنون سے بچایا ہے، دیوانہ پن سے بچایا ہے. عقل دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ممتاز کیا ہے. اس عقل کا استعمال کریں. اور جو آپ کے گھر میں، آپ کے سماج میں، آپ کی بستی میں بدعت انجام دی جا رہی ہے، شرک کا کاروبار، اس کی فیکٹری چل رہی ہے، اس کو بند کریں. آپ بھی رکیں اور حق کا ساتھ دیں اور شرک و بدعت کو مٹانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو ہم نے آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر دی کہ شعبان کے مہینے میں آپ کی سیرت کیا ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے برخلاف امت میں ایک دوسرا ماحول کریٹ کیا گیا ہے، ایک دوسرا ماحول بنایا گیا ہے. اپنی طرف سے بہت سارے اعمال لوگوں نے ایجاد کیے اور ان عملوں پر سختی کے ساتھ کاربند ہے. ان عملوں کو انجام دینا دین سمجھتا ہے اور اخلاص کے ساتھ. تعجب کی بات ہے، اخلاص کے ساتھ، خلوص اور للہیت کے ساتھ، اور بڑے جو ہے دلچسپی، دل جمعی اور شوق کے ساتھ ان عملوں کو انجام دیتا ہے. امید لگاتا ہے اللہ ثواب دے گا. بڑے افسوس کی بات ہے. یعنی ایک تو بدعت ہے، غلط کام ہے، پھر آپ بڑے شوق سے، دل جمعی سے چاق چوبند ہو کر وہ کام کر رہے ہیں اور امید لگا رہے ہیں اللہ میں ثواب دے گا. آپ کا مال گیا، آپ کا وقت گیا، آپ کی محنت گئی، اور الٹے سے پھٹکار، مار پکڑ سب کچھ ہے. الٹا مار بھی ہے، پکڑ بھی ہے، سزا بھی ہے. مال بھی گیا، وقت بھی گیا، بربادی بھی، محنت بھی رائے گا اور برباد گئی. اوپر سے کوٹے بھی جائیں گے، مارے بھی جائیں گے. بدعت گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور آخر میں نتیجہ، رزلٹ آئے گا، جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا. ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے. بدعت کو صحیح کرنے کی کوشش نہ کریں. بدعت کو جتنا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے آپ کا دامن گندا ہوگا. گندگی گندگی ہے. بھلا نجاست کو کوئی پاک سمجھنے کی کوشش کرے، نجاست کو پاک ثابت کرنے کی کوشش کرے، دنیا میں اس سے زیادہ بیوقوف کوئی اور نہیں ہے. بدعت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی قرار دیتے ہیں. کل بدعت ضلالہ. ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے. آپ نے بعض بدعت کو الگ نہیں کیا، کچھ بدعتوں کو الگ نہیں کیا، تمام قسم کی بدعتوں کو. اور بدعت سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز جو دین میں نئی پیدا کی گئی ہو،
جو دین میں سے نہ ہو، جو قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، ایسی چیز کو گڑھ لینا، ایجاد کرنا، اس پر عمل کرنا، دین سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ ایسی بدعت گمراہی کا نام ہے، اور یہ گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے بدعت کو ہم نجاست کہتے ہیں۔ نجاست کو اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں، صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ سے زیادہ دنیا میں بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے برخلاف دنیا میں اور ہمارے سماج میں بہت سارے بدعتی اعمال انجام دیے جاتے ہیں، اور وہ اعمال جو ہے لوگ دھڑلے سے اور بڑے شوق سے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے غور کیا تو مجھے ایک وجہ معلوم ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ 15ویں شعبان کی رات کو شب برات کا نام دے کر ایک بڑا ہوا کھڑا کیا لوگوں نے۔ ظاہر سی بات، کسی کا نام بڑا رکھ دیں، بڑا نام کے جیسے کوئی بنیا، کوئی دکاندار، اس کا نام بڑا ہو جاتا ہے نا، وہ گندا مال بھی سپلائی کرے، سپلائی ہو جاتا ہے، وہ بوری میں بھر کے نجاست بھی بھیج دے، سپلائی ہو جائے۔ کیوں؟ برانڈیڈ ہے، اس کا نام چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو یہی وہ ایک بڑا نام دیا گیا، وہ نام کیا ہے؟ شب برات۔ اور شب برات کا ایسا تصور، ایسا خیال پیدا کیا گیا مانو یہ شب قدر سے بھی زیادہ اہم ہے، شب قدر سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اور یہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں واقعی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زور زبردستی کرتے ہیں کہ یہ جو شب برات ہے، یہ شب برات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اسی لیے لوگ اس رات کا جتنا اہتمام کرتے ہیں، میں سچی بات بتا رہا ہوں، اتنا اہتمام شب قدر کا بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے، واقعی سچی بات ہے۔ شب برات کے لیے لوگ غسل بھی کرتے ہیں، گھر در و دیوار صاف کرتے ہیں، پورا گھر بجلی سے روشن کرتے ہیں، گھر کیا سڑکیں روشن کرتے ہیں، قبرستان تک روشن کر دے۔ جہاں مردے ہیں ان کو لائٹ کی ضرورت نہیں، ان کو قمقموں کی بجلیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے لائٹ لگواتے، پوری صفائی ابھیان چلاتے ہیں، قبرستان صاف کر رہے ہیں، لائٹ اور بجلی لگا رہے ہیں۔ اور حد تو یہ حد اتنی ہو گئی ہے کہ ان کے لیے کھانے بھی پکاتے ہیں، ان مردوں کے لیے جو مرے ہوئے ہیں۔ گھر تو ہم نے سجا دیا، قبرستان ہم نے سجا دیا، لائٹ ہم نے لگا دی، اور ان لوگوں کے لیے کھانے تیار کرتے کہ مردے روحیں لوٹ کر واپس آئیں گی، ان کے لیے نئے نئے قسم قسم کے پکوان پکا کر گھر میں رکھے جاتے۔ اتنا ہی نہیں، ہنسی کی بات کہ بستر تک سجاتے ہیں، روحیں ان بستروں پہ آرام کریں گی، بستر بھی سجاتے ہیں۔ اس پر کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک بڑا نام دیا گیا، برانڈڈ نام، شب برات۔ یہ نام ہی غلط ہے، یہ نام ہی غلط ہے۔ یہ دو لفظ کا نام شب برات، شب کے معنی رات، اور برات کا مطلب چھٹکارا، رستگاری، یا مغفرت کہہ لیں، مغفرت کی رات یا رستگاری کی رات، چھٹکارے کی رات۔ یہ برانڈ دیا گیا۔ برانڈ، اگر برانڈ بڑا ہو تو اس کے نیچے جو ہے بہت سارا کام چل جاتا ہے، اللیگل کام چل جائے گا۔ برانڈ بڑا ہو تو، برانڈ اگر چھوٹا ہوتا ہے تو نیچے اللیگل نہیں چلے گا۔ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے آدمی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اسی نے کہا، بول دو ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام۔ تو ایسے جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اس کے نام سے کچھ بھی چلا لیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں چلا لیتے ہیں۔ تو یہ نام بڑا دیا گیا ہے شب برات، یہ نام ہی غلط ہے۔ آج ہم نام کی حقیقت آپ کو بتائیں گے تاکہ یہ برانڈ اس کا ختم کریں گے نا، تو اس برانڈ کے نیچے جو دکانداری چل رہی ہے وہ دکانداری بند ہوگی۔ آج اس برانڈ کا جو ہے تیا پاچا کریں، اس نام کا خاتمہ کریں آج، کہ یہ نام شب برات جو ہے لوگوں نے اس کے نیچے دکان چلانے کی کوشش کی ہے، اس لیے ایک بڑا نام رکھا ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یہ جو نام رکھا گیا شب برات یعنی مغفرت کی رات، قرآن کی ایک آیت کوٹ کرتے ہیں اور اس سے غلط معنی مفہوم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ قرآن میں جیسے سورہ دخان کے اندر ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ ایک جو ہے ایک کم پڑھا لکھا آدمی اگر مسلمان ہے تو وہ جانتا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا ہے۔ بے شک ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اور ایک عام مسلمان، کم پڑھا لکھا مسلمان، عقل و شعور ہے تو اسے معلوم ہے قرآن کب نازل ہوا۔ اللہ نے نام لے کر بتایا ہے۔ کیا نام لیا حافظ صاحب؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بچائیے اس میں کوئی شبہ ہے، کوئی شک ہے، کوئی تردد ہے؟ شہر رمضان اللہ نے کہہ دیا، کوئی ضمیر استعمال نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی بغیر نام کے نہیں بتایا، نام تک ذکر کر دیا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ امت کو دھوکہ دے رہے کہ قرآن کی جو آیت ہے، قرآن کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا، اس سے مراد شب برات ہے۔ یہ لوگ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اس سے مراد شب برات ہے، جبکہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھیں نا، برانڈ کھڑا کرنے کے لیے جھوٹ بھی گڑا گیا، قرآن کی اس آیت کا غلط مفہوم بیان کیا گیا۔ پھر آگے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات ہر قسم کے مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ گڑھا گیا کہ یہ شب برات ہے، اس رات زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی، یہ شب قدر ہے، یہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت لیلۃ القدر کی بیان کی ہے، شب برات کی نہیں۔ اور شب برات میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ غلط نام ہے، قرآن کی آیت سے غلط استدلال کر کے ایک ہوا کھڑا کیا گیا کہ یہ رات شب برات، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو رات شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے۔ جو رمضان میں ہے وہ شعبان کی رات نہیں ہے، شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہو گئی۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں، ترمذی کی حدیث ہے، جس حدیث کو کوٹ کر کے اس کو شب برات نام دیتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے 739 نمبر کی، مشہور حدیث ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پاتے ہیں، گھر میں نہیں تھے، تو وہ باہر نکلتی ہیں تلاشنے کے لیے، تلاشتے جاتی ہیں تو بقیع قبرستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، یہ اہلیہ ہماری گھبرائی ہوئی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیا تم جو ہے ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میرا گمان تھا کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور قبیلہ کلب، ایک قبیلہ ہے بنو کلب، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ کون سا حوالہ بتایا آپ کو؟ ترمذی کا حوالہ بتایا۔ آپ ترمذی دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے ہیں۔ موبائل چلانا جانتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی بھی موبائل ایپ ہو، ترمذی کی حدیث نکالیں، حدیث نمبر 739، یہ حدیث کھولیں۔ امام ترمذی نے اسی حدیث کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میں نے امام بخاری سے سنا، امام بخاری اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، امام بخاری اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ آپ اپنے امام کے نام پر تو ہر بات مان لیتے ہیں، امام بخاری کی بات اور امام ترمذی کی بات جو حدیث بیان کرنے والے خود انہوں نے اپنی کتاب میں اس حدیث کے ساتھ ذکر کر دیا کہ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری حدیث کے معاملے میں امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین، ان کی بات چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اعلیٰ حضرت کی بات نہیں چھوڑیں گے، امام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور حدیث کے معاملے میں امام المحدثین، امام الفقہاء، امیر المؤمنین فی الحدیث، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ترمذی کھول لیں، ابھی نہیں کھول سکتے بعد میں جائیں، حدیث نمبر آپ کو بتا رہا ہوں 739، ترمذی کھولیں، حدیث کھولیں، اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی نے ذکر کیا یہ حدیث ضعیف ہے۔ جو ضعیف حدیث ہے اس کو بنیاد بنا کر کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے سب کو، اب آپ نے اس کا نام شب برات رکھ دیا۔ جو حدیث ہی صحیح نہیں ہے تو وہ نام کیسے صحیح ہے؟ تو یہ جو نام رکھا گیا قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر یا ضعیف حدیث کو سامنے رکھ کر، یہ نام ہی غلط ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو وہ بیان کر رہا ہے، اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس حدیث کو بنیاد نہیں بنائیں گے، لہٰذا یہ نام فرضی ہے، بناوٹی ہے، اسی لیے یہ نام ہے نا شب برات، ایک فارسی ہے اور ایک عربی ہے۔ اگر نام صحیح ہوتا، حدیث کا نام ہوتا، صحابہ نے نام دیا ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا ہوتا، تو کون سا نام ہوتا؟ لیل ہوتا، لیلۃ البراء، جیسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے نا، لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے۔ تو یہ بناوٹی اس لیے ہے، اس لیے نام بھی بناوٹی ہے، اجنبیوں والا نام، عجم والا نام، ان لوگوں کا نام جنہوں نے اس کو گڑھا ہے،
فارسی بولنے والے، ایرانی لوگ، شیعہ لوگ یا جو ہے مسلمانوں میں سے صوفی طبقہ نے اس کو بنایا، گڑھا ہے. تو یہ نام، اس نام کی عمارت آج ختم کر دیں. یہ جو شب برات کہا جاتا ہے 15 شعبان کی رات کو، یہ نام بناوٹی ہے، غلط نام ہے، یہ نام صحیح نہیں ہے. تو اس نام کے بینر تلے بہت سارے کام چلائے جاتے ہیں. یعنی 15ویں شعبان دن کا موقع ہو، دن میں بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں، رات کا موقع ہو بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں. گھروں کی صفائی شروع شعبان سے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر جب شعبان 15 شعبان آ جائے تو پھر اس دن میں جو ہے غسل کر کے، عطر لگا کر کے، عمدہ لباس لگا کر کے پورے طور پر فٹ، گھر میں جو ہے بجلی جل رہی ہے، باہر بجلی جل رہی ہے، کھانے پک رہے ہیں، اور جو ہے ناچنے گانے کا ماحول ہے، ادھر جو ہے محفل سجی ہوئی ہے، ادھر مہمانوں کی آمد ہو رہی ہے، ادھر قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، ادھر نعت خواں آ رہے ہیں، ادھر لوگوں کا ہجوم بنا ہوا، ادھر کھانے سامنے رکھ کر جو ہے قلیں پڑھی جا رہی ہیں، فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، ادھر مردوں کا استقبال ہو رہا ہے. ہنسنے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو مردے جو ہے گھر آتے ہیں. ادھر مردے لوگ گھر آ رہے ہیں، ادھر زندے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان جا رہے ہیں. بھیٹ ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھیٹ ملاقات. سال میں ایک مرتبہ مردہ گھر آ رہا ہے اور ادھر زندہ لوگ قبرستان جا رہے ہیں. ملاقات کدھر ہو رہی؟ راستے میں، پتہ نہیں، وہ ہو سکتا ہے دوسرے راستے سے مردے آ رہے ہیں. یہ ہنسی مذاق بنا دیا دین کو، نعوذ باللہ. ہنسی مذاق ہے، دین کے نام پر کھلواڑ ہو رہا، ہنسی مذاق. تو یہ جو ہے 15ویں شعبان کے تعلق سے دن میں بہت سارے کام، رات میں بہت سارے کام، اپنی طرح طرح کی بدعتیں اور خرافات انجام دیے جاتے ہیں. آپ کے سامنے کچھ مشہور بدعتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ تو گنتی سے باہر ہے جتنے کام اس کے ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض مشہور بدعتوں کو آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے نمبر پہ تو میں نے نام بیان کر دیا کہ یہ شب برات جو نام رکھا جاتا ہے، کم از کم آپ اس نام سے اس دن کو یاد نہ کریں. کم از کم آپ یا آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے ساتھی دوست، ان سب کو خبردار کریں. یہ جو شب برات جو نام دیا گیا ہے، دراصل شب قدر کی توہین ہے. شب قدر جیسی عظمت اس کو دیتے ہیں، اس سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اگر آپ کو شوق ہے، اتنا اجر لینا ہے، اتنی عبادت کرنی ہے، آپ شب قدر میں قیام کریں نا، کوئی نہیں روکے گا، کوئی نہیں منع کرے گا. آپ غسل کر کے آئیں، تلاوت پہ تلاوت کریں، سجدے پہ سجدے کریں، دعا پہ دعا کریں، شب قدر میں کریں. شب قدر واضح ہے، اس کا اجر واضح ہے. وہ دن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ایک مکمل سورت ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ المکمل. ایک سورت اللہ رب العالمین نازل کر دی. اس کی فضیلت میں کوئی شک نہیں، اس کے دن میں کوئی شبہ نہیں. اس کے لیے نہ بنتے ہیں، نہ ٹھنتے ہیں، نہ تیاری کرتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، گھروں میں سوئے رہتے ہیں. اور جس کی کوئی فضیلت نہیں، وہ دن بناتے ہیں، گڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. تو ہم تو روکیں گے الحمدللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، بوجھ دی ہے، دین کی ذمہ داری ہے، تو ہم امت کو تو خبردار کریں گے. یہ جو شب برات ہے، یہ لوگوں نے اس کے نام پہ گورکھ دھندا شروع کر رکھا ہے. یہ غلط ہے، یہ نام ہی غلط ہے، اور دراصل شب قدر کی توہین ہے. شب قدر آپ منائیں، شوق سے منائیں، جو ہے عبادت کریں اس رات، لیکن شب برات کے نام پر جو گل کھلایا جا رہا ہے، جو کاروبار ہو رہا ہے، اس کاروبار کو بند ہونا چاہیے. تو نام کے بارے میں آپ کو بتا دیا، یہ نام غلط ہے، یہ فرضی ہے، اس نام کو دوبارہ ہم نہیں استعمال کریں گے. دوسرے نمبر پر 15ویں شعبان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو، اور مختلف قسم کی نمازیں اور عبادات لوگ مخصوص انداز میں پڑھتے ہیں. یہ پہلے نمبر کی بدعت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ابن ماجہ کی حدیث ہے 261 نمبر کی. اس حدیث میں ہے 15ویں شعبان میں دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو. ایسی حدیث آتی ہے، ابن ماجہ میں ہے. میں حدیث نمبر بھی بتا رہا ہوں، 261 نمبر کی. لیکن یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، ضعیف سے بھی اوپر موضوع. موضوع کس کو کہتے ہیں؟ گڑی ہوئی، من گڑت حدیث. من گڑت حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ من گڑت حدیث جس کو دین میں بنا کر داخل کر لیا گیا ہے، وہ تو سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس پر ہم عمل ہی نہیں کریں گے. تو دن میں روزہ رکھنے والی بات صرف ایک 15 شعبان کا روزہ رکھنا، یہ ثابت نہیں ہے. اور پھر 15 شعبان کا قیام کرنا، یہ ثابت نہیں. ہاں، جیسے عام دنوں میں قیام کرتے تھے، وہ قیام 15 شعبان کو بھی کر سکتے ہیں، 16 شعبان کو بھی کر سکتے ہیں. صرف 15 کو خاص کرنا یہ بدعت ہے.
ایسا کام کرنا بدعت ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی رات میں مختلف قسم کی نمازیں، مختلف قسم کے بدعات انجام، جیسے ایک نماز ہوتی ہے نماز ہزاری نماز، 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نماز ہے 100 رکعت والی نماز، اسی طریقے سے ایک نماز ہے 12 رکعت والی نماز، اسی طریقے سے ایک نماز ہے 10 رکعت والی نماز، اسی طریقے سے ایک نماز ہے 14 رکعت والی نماز، اسی طریقے سے 4 رکعت والی نماز۔ یہ مختلف قسم کی نمازیں، بعض اس سلسلے میں حدیثیں بھی آئی ہیں لیکن کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ اسی طریقے سے اس رات جو ہے مل جل کر اجتماعی شکل میں ذکر کرتے ہیں، اجتماعی شکل میں قرآن خوانی کرتے ہیں، مردوں کو بخشتے ہیں، اجتماعی شکل میں دعا کرتے ہیں، اجتماعی شکل میں استغفار پڑھتے ہیں، اجتماعی شکل میں صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح، تسبیح والی جو نماز ہے وہ نماز ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے، چلیں اگر پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو 15ویں شعبان کو خاص کرنا یہ غلط ہے۔ پھر جماعت سے پڑھنا یہ بھی غلط ہے، جماعت سے نہیں پڑھیں گے، انفرادی طور پہ اگر کوئی پڑھنا چاہے انفرادی شکل میں پڑھے گا۔ تو اس رات بہت ساری عبادتیں اجتماعی شکل میں انجام دی جاتی ہیں، وہ ساری عبادتیں ثابت نہیں ہیں۔ تو گویا کہ 15ویں شعبان کا جو دن کے تعلق سے جو عبادت خاص کی جاتی ہے یا رات کے تعلق سے جو عبادت خاص کی جاتی ہے، ان میں سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک جو ہے 15ویں شعبان کو خصوصیت کے ساتھ رات میں جو ہے قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے، یہ ثابت نہیں۔ جو میں ترمذی کی حدیث پہلے بیان کیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھر سے نکلتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے قبرستان میں پاتی ہیں، ہے نا، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیتے حدیث صحیح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہ گئے تھے قبرستان، آپ کی بیوی کو پتا نہیں، آپ بیوی تلاش کر رہی ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی، ہلہ کرنا ہوتا، شور ہلہ کرنا ہوتا اور قبرستان میں جو ہے بجلیاں اور قمقمے لگانا ہوتا، تیاری کرنا ہوتا، تو کیا آپ کی بیوی کو پتا نہیں چلتا؟ آپ کی بیوی کو پتا نہیں ہے، آپ اکیلے جو ہے قبرستان میں ہیں۔ تو اولاً یہ حدیث صحیح نہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے مانتے صحیح ہے تو ہلہ کر کے اجتماعی شکل میں لائٹ جلا کر کے اور عورت مرد سب مل کر کے میلہ ٹھیلا لگا کر کے، یہ تو کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، برکیف حدیث ثابت نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ قبر کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی خاص کرتا ہے 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان کی زیارت کریں گے تو یہ خاص کرنا بدعت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے 15ویں شعبان میں جو ہے اجالے کیے جاتے ہیں، قمقمے لگائے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، یہ فضول خرچی ہے اور ہندوؤں کی نقالی ہے۔ ہندوؤں کے یہاں جو لائٹوں جلانے کا جو رواج چلتا ہے، دیے جلائے جاتے ہیں، یہ جو ہندوؤں کی نقالی ہے، ان کی مشابہت ہے۔ ہمارے یہاں عید ہے، بقرعید ہے، کیا دیپ جلائے جاتے ہیں ہندوؤں کی طرح؟ دیپالی منایا جاتا ہے؟ عید میں کوئی دیپاولی ہے کیا؟ جو ہے بقرعید میں ہم جو ہے لائٹ اور قمقمے، اور اسلام نے ہمیں حکم دیا چراغاں کرو، لائٹ جلاؤ، گھر سجاؤ، محفل سجاؤ، راستے جو ہے اجالے کرو، قبرستان کو جالگ۔ عید اور بقرعید میں نہیں ہے تو اس دن کہاں سے آ گیا جس دن کے تک جس کا تو کوئی آتا پتہ نہیں ہے؟ تو فضول خرچی بھی ہے، غیروں کی نقالی بھی ہے، اس عمل سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج 15ویں شعبان کے دن میں اور رات میں جو ہے مختلف قسم کے پکوان پکائے جاتے ہیں، اور جو ہے بطور خاص حلوہ پکایا جاتا ہے، حلوہ میٹھی چیز۔ اور اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کیوں حلوہ سے منع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نا جو چینی تو حلال ہے، سوجی حلال ہے، دودھ حلال ہے، پانی حلال ہے، یہ مولوی جو ہے حرام کیوں کہتے ہیں؟ یہ سب ملا دینے سے حرام کیسے ہو جاتا ہے؟ حرام تو ہم حلوہ کو نہیں کہتے ہیں، وہ طریقہ کو حرام کہتے ہیں۔ جس طریقے سے تم حلوہ بناتے ہو، جو عقیدہ رکھتے ہو، وہ طریقہ حرام کا ہے نا۔ ہم حلوہ حرام نہیں کہتے ہیں، تمہارے طریقے کو حرام کہتے ہیں۔ حلوہ اپنی جگہ پاک ہے، صحیح ہے، جائز ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہو، کبھی بھی کھا سکتے ہو، لیکن اگر تم 15ویں شعبان کو خاص کر کے بناتے ہو تو وہ حلوہ تمہارا جو ہے پھر جائز نہیں، وہ طریقہ تمہارا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روحوں کی آمد کا جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں روحیں قبرستان سے گھروں کو آتی ہیں، اگر ان کو کھلایا نہیں جائے تو روحیں جو ہے دیوار چاٹ کر واپس ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ دین میں سے نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، ہندوانہ عقیدہ ہے۔ ہندوؤں کے یہاں کی جو ہے روحیں بھٹکتی ہیں، روحیں گھر میں آتی ہیں۔ ہمارے یہاں روح ایک مرتبہ انسان دنیا سے فنا ہو جائے، ختم ہو جائے تو وہ روح دنیا میں لوٹ کر واپس نہیں آتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا صحیح عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میں نے پہلے بھی حدیث بیان کر دی کہ وہ حدیث ضعیف ہے، ابن ماجہ کے اندر 262 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان
شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. اسی طرح سے ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے 1390 نمبر کی. اس حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے اور پھر مشرک اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والوں کے علاوہ ساری مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے. یہ حدیث بھی ضعیف ہے. یہ حدیث سندن ضعیف ہے. اس حدیث میں ایک ضعیف راوی بہت مشہور ابن لہیہ نام سے ہیں. وہ مشہور ضعیف راوی ہیں جس بنیاد پر یہ حدیث ضعیف ہے. گویا کہ اس تعلق سے جو بھی حدیث آتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے, بندوں کی مغفرت فرماتا ہے, ایسی حدیث کوئی ثابت نہیں ہے. ہاں صحیح حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ رات کی آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں 15ویں شعبان ہو, 16ویں شعبان ہو, 17ویں شعبان ہو, اللہ تعالیٰ روزانہ آسمان دنیا پر رات کے آخری حصے میں نازل ہوتا ہے. یہ صحیح بات ہے, لیکن خاص طور سے صرف 15ویں شعبان کے تعلق سے وہ روایت ضعیف ہے. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. تو جو آدمی, جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا چاہتا ہے, جو سچا پکا مسلمان ہے, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے, کثرت کے ساتھ شعبان میں روزہ رکھنا چاہیے. اور جو قسم قسم کی جو بدعات انجام دی جاتی ہیں, طرح طرح کے جو خرافات شعبان کے مہینے میں اور 15ویں شعبان کو, 15ویں شعبان کے دن میں, 15ویں شعبان کی رات میں جو خرافات اور بدعات انجام دیے جاتے ہیں, ان ساری بدعتوں کو بند ہونا چاہیے. ان ساری بدعات کو کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں. اس مہینے میں اعمال نامے اللہ کے حضور پہنچائے جاتے ہیں. آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں 15ویں شعبان کو, 16ویں کو, 17ویں کو, جتنا عبادت کرنا ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال نامہ پہنچائے جاتے ہیں. تو آپ جتنی عبادت کریں, روزے سے رہیں, عبادت کریں, ذکر کریں, تلاوت کریں, کوئی حرج نہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن جب خاص کرتے ہیں دین میں کوئی چیز تو یہ بدعت ہو جاتی ہے. خاص کرنا یہ بدعت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے, اور امت کے اندر جو گمراہی ہے, جو برائی ہے, اور جو ہے جو خرافات امت کے اندر جو ہے پھیلے ہوئے ہیں, ان خرافات کو ہمیں مٹانے کی توفیق دے اور مسلمانوں کو ان خرافات سے بچائے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارا جہاں زور چلتا ہے اس زور سے اس بدعت کو ختم کریں. اپنے گھر میں ہے تو گھر سے ختم کریں, رشتہ داروں میں ہے, بہن بھائیوں کے یہاں ہے, اس کو ختم کریں, محلے سماج میں جو کر سکتے ہیں مٹانے کی کوشش کریں بدعت کو. اگر آپ بدعت کو مٹاتے ہیں, ایک آدمی کی اصلاح کر دیتے ہیں, وہ جتنی نیکی کا کام کرے گا انشاءاللہ اس کی نیکی آپ کے حصے میں بھی جائے گی. لیکن خاموش رہنا یہ عقل مندی نہیں ہے. پوچھ ہوگی آخرت میں ہماری. نبی کا فرمان ہے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو پہلے ہاتھ سے مٹائے. اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, زبان سے تنبیہ کرے, نصیحت کرے, زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, تو دل سے اس کو برا جانے, اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. ہمیں ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا, ہاتھ سے برائی کو مٹانا. اس کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے تو نصیحت کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے, دین پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق دے, توحید پر چلنے کی توفیق دے, بدعت, منکر اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.